أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والصابئون، اور وہ جو صابی ہوئے۔ یہ آیت پہلے پارے میں آئی تھی اور اس کی تشریح تو اسی وقت گزر گئی تھی، اور اس آیت پر اس میں پہلے تو صابی کو دیکھ لیجئے۔ یہ صابی دو طرح کے تھے۔ ایک صابی وہ تھے جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے اس تشریح کو لکھا ہے۔ صابیوں کے متعلق کہ یہ کون لوگ تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جہاں کے بھی صابی ہیں دنیا بھر کے، کسی سے بھی نکاح جائز نہیں اور کسی کا ذبیحہ جائز نہیں۔ انہوں نے تو بات ایسے مکمل کر دی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صابیوں میں فرق کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو صابی کسکر ایک جگہ تھی اور بتائے عراق میں، فرماتے تھے کہ یہ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عراق تو وطن تھا حضرت کا بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوفہ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیس علیہ السلام، ان کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسالت بھی ہے اور آسمان سے کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ ان کا دین عیسائیوں سے مشابہ ہے، عیسائیت سے ملتا جلتا ان کا دین ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے تھے، جان دا بیپٹسٹ ان کے یہ پیروکار تھے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جن صابیوں کا یہ عقیدہ ہو وہ اہل کتاب میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے ہوں اور اسی طرح نبوت کے، رسالت کے، ان چیزوں کے اور آسمانی کتابوں کے قائل ہوں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے۔ اب بھی دنیا میں اگر کہیں یہ مل جائیں تو یہ لوگ، ان کا ذبیحہ درست ہو جائے گا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی درست ہوگا، بشرطے کہ یہ اس چیز پر اب تک قائم ہوں۔ عراق میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اب بھی ہیں۔ عراق کے سفر میں کوشش کی تھی کہ کسی سے ملاقات ہو، مگر ہوئی نہیں۔ دوسری صابیوں کی قسم وہ تھی جو حران میں رہتے تھے، اور حران وہ زرخیز علاقہ ہے جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوئی۔ حرانی جو انہیں کہتے ہیں یہ حران کے تھے، اور کرد تھے نا، تو کردوں میں تو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کرد تھے، شیخ بھی کرد تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حران والے جو صابی تھے یہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، نہ آسمانی کتابوں کو، نہ نبوت کے سلسلے کو، نہ کسی اور چیز کو۔ اس لیے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں کافر ہی قرار دیا ہے، ان کا نکاح اور ذبیحہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ صابی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، والنصارى اور نصارہ ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ اس آیت پر بڑا اشکال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتا، اگر وہ ایمان باللہ اور آخرت اور عمل صالح تین چیزوں کا قائل ہے تو وہ آدمی بخشا ہوا ہے۔ اس اشکال کا تفصیلی جواب یاد ہے پہلے بارے میں ہو گیا تھا، وہاں دے دیا تھا۔ آگے چلتے